وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام سورہ بقرہ آیت نمبر 97 آیت نمبر 1 سے لے کر 102. آج کا موضوع سامعین کرام کیا ہم اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان لوگوں نے جب جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا. حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں. سامعین کرام سورہ بقرہ آیت نمبر 101 لفظی ترجمہ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور جب آ گیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم، اور وہ تصدیق کرتا تھا جو تعلیم ان کے پاس تھی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. ایک ٹولی نے اہل کتاب میں سے اس کو ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیا جو یہ رسول لائے تھے. کتاب اللہ وراء ظہورہم. اللہ کی کتاب اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دی. کأنہم لا یعلمون. گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. دیکھیں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں نا، گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہی بات کی تھی کہ جب آپ کی نیت دنیا میں دنیا ہی کی ہو جائے تو پھر کوئی نصیحت آپ پر اثر نہیں کرے گی. دیکھیں بین مثال ہے مدینہ کے یہودیوں کی. ان کی دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی تھی اور وہ ضد مفاد پرستی اور ہٹ درمی کا شکار ہو گئے تھے اور دنیا ہی کے طالب بن گئے تھے. جب میں طالب دنیا کہتا ہوں نا، اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کی یا شہرت ہے، جو انا پرستی ہے، جو ظاہری جو ساری چیزیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس میں دیکھیں سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم خود آج اسی دنیا داری، مفاد پرستی، ظاہر پرستی کا شکار ہو چلے ہیں. تو یہ بات یعنی آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں. آپ دیکھ لیں کہ حق کی جو بات بھی ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کا اتباع نہیں کرتے. سن تو لیتے ہیں، اتباع نہیں کرتے. واہ واہ سبحان اللہ، یہ ساری تعریفی کلمات. بعض اوقات نعرے بھی ایک مقرر جب تقریر کرتا ہے اور وہ اپنا کلام نقطہ عروج تک پہنچاتا ہے ایک فقرہ، تو بے ساختہ جو ہے آپ کی منہ سے
نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہو جاتا ہے، اور پھر ایک سلسلہ نہ ختم ہونے والے نعروں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، جس طرح آپ مطلب وہ یہ نعرہ بازی کرتے ہیں۔ بھارت تو ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں جو ہم آیت نمبر 101 پڑھ رہے ہیں، یہ خاص طور پہ یہود کے بارے میں ہے۔ یہودی آئے اس لیے تھے مدینے میں کہ محمد رسول اللہ کی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی یہ بات، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ رسول محمد رسول اللہ کا تذکرہ جو تھا، دیکھیں یہ تذکرہ جو ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہر نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دی ہے اپنی امت کو، کہ بھئی ہمارے بعد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تم زمانہ پالو تو تم ان پر ایمان لانا۔ ہر پیغمبر جو ہے، یہ قرآن کا مضمون ہے، تو ایسی کوئی معمولی بات نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسالت ہے یہ تو یعنی ثابت تھی اور لوگ انتظار میں تھے، اور اصل جو عظیم الشان رسول ولما جاءہم رسول، یہ دو پیش جو ہیں، رسول لام پہ دو پیش جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے، تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ جب مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں ہمارے قسم کے پرانے مسلمان موجود تھے۔ دیکھیں آپ برا نہ مانیں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اس قدر مطمئن ہیں اپنے ایمان پر اور اپنے اسلام پر، ایمان پہ، کہ ہمیں کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میں لہٰذا کوشش کرتا ہوں جگانے کی، اور جگانے کی کوشش میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ جھوٹ بولنا تو یعنی بہت بری بات ہے کہ میں وہ بات کہوں جو ہم میں نہیں ہے۔ تو بالکل ہماری طرح کے مسلمان وہاں موجود تھے۔ آج جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیغام سے ہم لوگوں نے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی کیا تھا۔ فرق کیا ہو گیا؟ مدینے کے جو یہود تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرتے تھے، تو فرق تو کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اب یہ ان کا وہ ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اب یہ جملہ جو ہے، یہ ساری آیت ہمارے پاس ہے، ہمارے بارے میں ہے، اور اس قرآن سے اگر آپ اپنے بارے میں کوئی ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے اس کا مطالعہ فضول ہے۔ یہ ایک بات میں بنیادی طور پہ کہتا ہوں، اگر آپ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا قرآن کے مضامین کو اپنے اوپر جانچنے کے لیے یا منطبق کرنے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں، تو پھر اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے فضول ہے، کیونکہ اس صورت میں تو کوئی نتیجہ آپ پر یعنی ظاہر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ولما جاءہم رسول من عند اللہ، جب آ گیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا تھا ان کے پاس جو آسمانی ہدایت موجود تھی، یعنی تورات، زبور، انجیل۔ بہرحال ہم تورات کی بات کرتے ہیں کیونکہ انجیل کو بھی وہ یہودی نہیں مانتے تھے، اور زبور تو ٹھیک ہے، زبور اور تورات جو ہے یہ ان کو مانتے تھے۔ بہرحال تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اپنے پیٹھوں کے یعنی ایک طرف ڈال دیا، جیسے کہ آپ کو ایک چیز دی جائے اور آپ اسے اپنے لیے کارآمد نہیں سمجھتے، ایک طرف آپ اسے ڈال دیتے، نبذہ اس کو کہتے ہیں، پھینک دیا، پھینکنے کو کہتے ہیں۔ تو عملی طور پہ تو ہم نے پھینکا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہری طور پہ ہم قرآن کو پھینکنے کی جسارت نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ہماری یعنی کتاب کے ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات غور نہ کرنے کی ہے۔ تو کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، یہ بالکل 100% جو ہے ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے پس پش ڈال دیا ہے،
گویا کہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ کتاب آج جو ہے، یعنی پوزیشن، آج کی پوزیشن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی پوزیشن یہ ہے کہ قرآن گویا کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ اس میں ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اور ہوگا. مسلسل آپ نقصان کی کیفیت میں رہیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں. تو کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. یہ سلوک بالکل ہمارا ہے، یعنی ہمارا قرآن سے گویا کہ ہم جانتے ہی نہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ کو اگر آپ قرآن کی کوئی بات کہیں کہ بھئی یہ شوہر کے یہ حقوق ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، تو وہ ایسے منہ موڑ لے گی گویا کہ وہ جانتی نہیں ہے. یہ دیکھیں، ہم یہ صرف خاتون خانہ کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایک رویہ ہے اجتماعی طور پہ. امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں. ہم قرآن سے سلوک ہمارا ایسا ہے گویا کہ ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھتے ہی نہیں. یہ تو آپ دیکھ لیں، یہ تو اس میں کوئی دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور انہوں نے، پہلے میں ترجمہ پورا پڑھ دیتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی. وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے، یعنی بجائے اس کے کہ قرآن کی کو تسلیم کرتے، اس پہ یقین کرتے، اس پہ انہوں نے یقین ہی نہیں کیا، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ پورے ثبوت موجود تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور انہوں نے پیروی کی جو پڑھا جاتا تھا، جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور بادشاہت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے انکار نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے انکار کیا تھا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت و ماروت جن کا نام تھا. وما يعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا، جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، بھئی ہم تو ایک آزمائش ہیں تمہارے لیے، تو تم انکار نہ کرو، حق سے انکار نہ کرو. فیتعلمون، پس وہ ان سے سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے وہ خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے. وما ہم بضارین بہ، اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ذریعے، من احدن، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو ان کو تکلیف دیتا، ولا ینفعہم، اور ان کو نفع نہ دیتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ، جو چیز انہوں نے پسند کر لی ہے، خرید لی ہے، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، بہت برا ہے جو انہوں نے خرید لیا اپنی جانوں کے عوض. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے. سامعین کرام، یہ آیت نمبر 102 جو ہے، یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور چونکہ اس میں تفصیلات موجود نہیں ہیں، لہٰذا اس میں جو مضمون ہے وہی میں بیان کروں گا. اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی بعض اس کی تفصیلات میں بھی بعض کتابوں نے لکھا ہے، لیکن وہ اسرائیلیات ہیں. اسرائیلیات جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہوں، لہٰذا میں اس سے پرہیز کروں گا، یعنی اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے. اور صرف سبق لینے کے لیے ہم اس کو پڑھیں گے. جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہے نا، آیت نمبر 102 سے لے کر 103 تک،
102 تک، یعنی ایک آیت ہے یہ جس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اس میں تفصیلات نہیں ہیں، لہٰذا اس میں جو نکات موجود ہیں میں اسی کے بارے میں بات کروں گا. زیادہ تفصیلات چونکہ اس میں نہیں ہیں تو وہ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ یہ تفصیل کیا ہے اس کی، اور اس سے ہم سبق لینے کی کوشش کریں گے. اچھا، اس میں تذکرہ ہے سامعین کرام جادو کا. ایک بنیادی بات یہ ہے، جادو کیا ہے؟ جادو ٹونا، اور یعنی یہ حرام ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ سفلی علوم ہے، شیطانی علوم ہے، اور یہ سیکھنا بھی حرام ہے اور کرنا بھی حرام ہے. یہ ایک بات میں نوٹ کر لوں. لیکن اگر آپ اس وجہ سے سیکھتے ہیں کہ میں دوسروں کو اس کے نقصان سے بچا لوں اور اپنے آپ کو بچا لوں یا دوسروں کو نقصان سے بچاؤں، اور ناجائز کام کے لیے آپ نہیں سیکھتے، تب اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن نہ سیکھنا جو ہے وہ بہتر ہے، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو بہرحال اب دیکھیں یہ دو یعنی سورہ بقرہ میں ایک تو تذکرہ ہے ابھی گزرا تھا آدم کا. تو آدم کے واقعے میں جو ابھی تذکرہ گزرا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. اس میں مضمون یہ تھا کہ انسان کی جو معراج ہے، جو استعداد ہے، وہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، یعنی خلیفہ بننے کی استعداد لے کے یہ بھجوایا جاتا ہے، اور اس کو وہ خلافت یعنی خلافت الہیہ کا یعنی جو ذمہ داری ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے سیکھنا چاہیے اور تربیت حاصل کرنی چاہیے. یعنی انسان علم اور تربیت کے بغیر، جد و جہد اور محنت کے بغیر انسان اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اس میں صلاحیت موجود ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. تو وہ تو ایک اعلیٰ انتہا ہے، یعنی وہ چاہیے انسان کو، یہ چاہیے کہ یہ زمین پر یعنی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جائے. اس کے بارے میں نے وضاحت کی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی میں دوبارہ وہ وضاحت نہیں کر رہا. لیکن وہ اعلیٰ ترین مقام ہے انسانیت کا کہ یہ اگر اپنے آپ کو محنت اور کوشش کر کے اللہ کا نائب اور خلیفہ بنا لے. اگر کوئی یہ اب جملہ جو ہے وہ توجہ سے، اگر کوئی اللہ کا خلیفہ بننے کی طرف راغب نہیں ہوتا تو اب یہ ہے کہ وہ دنیا ذلیل کی طرف متوجہ ہوگا، دنیا ہی کو اپنی منزل قرار دے کے دنیا ہی کے لیے زندگی گزارے گا، اور جیسے تیسے ہو اس کی مشکلات آئیں گی تو وہ جائز اور ناجائز طریقوں سے وہ پوری کرنے کی کوشش کرے گا، یا جو چیز اس کی خواہشات کے خلاف ہوگی اس کو وہ بدلنے کی کوشش کرے گا. تو اس کے لیے پھر آ جاتے ہیں سفلی علوم، یعنی آپ نور کا اتباع نہیں پھر اندھیروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سحر کیا ہے؟ اس کا تعلق اندھیروں سے ہے، یہ حرام ہے، اندھیرے سے تعلق ہے. یعنی دونوں تضادات ہیں ایک دوسرے کے. وہاں انسان اللہ کا خلیفہ تھا اور یہاں یہ شیطان کا ساتھی بن گیا. شیطان وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی جو پڑھا جاتا تھا، جو شیاطین پڑھتے تھے اعلیٰ بادشاہی سلیمان میں. کیا مطلب؟ ان کے عہد حکومت میں. یعنی بجائے یہ کہ یہ اللہ کی کتاب کا اتباع کرتے، رسول کی پیروی کرتے، انہوں نے یعنی دوسرا رخ لے لیا. یہ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ روحانیت کی طرف، اپنے اصل کی طرف مائل ہوتے، راغب ہوتے، شوق ان کو ہوتا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے. قرآن میں وہ تورات کو بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سب دراصل میں قرآن ہے، باقی تو ایڈیشن ہے. تو قرآن کی پیروی کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. دوسری گریوی انتہا تک یہ چلے گئے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ سفلی علوم کا سہارا لینے لگے، جو کہ غلط تھا، حرام تھا. اب جو قوم اللہ کو منزل نہ بنائے اور دنیا کے پیچھے چل پڑے اور دنیا ہی کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لے،
تو وہ پھر جائز اور ناجائز زندگی میں نہیں دیکھتی. اب یہاں ہے نا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، انہوں نے وہ اتباع کیا، پیروی کی جو شیطان کا کلام تھا یا جو طریقہ تھا جو انہوں نے سکھایا تھا سلیمان علیہ السلام کی عہد میں، اس کا اتباع کیا. وَاتَّبَعُوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وضاحت کر دی کہ بھئی سلیمان نے تو ایسا نہیں کیا تھا. اسرائیلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت جو تھی وہ جادو کے زور پہ کی تھی. یہ ویسے ہی میں نے آپ کو بات کہ سلیمان علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ وہ وہاں بادشاہ تھے اور پوری طاقت ان کے پاس تھی، لیکن ہر موافقت کے ساتھ مخالفت بھی جڑی رہتی ہے. یہ جملہ نوٹ کر لیں، ہر موافقت کے ساتھ مخالفت بھی جڑی رہتی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ آپ یک زبان ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے والوں نے اکثریت نے انکار کر دیا، مدینے میں چلے گئے تو مدینے کے جو لوگ تھے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، لیکن پھر بھی اس میں منافق تھے، کافر تھے. بہرحال اب اس میں تھوڑا سا نکلا میری طرف توجہ کریں کہ اس میں جو یہ آیت ہے، یہ انسان اگر اپنی بازی پلٹ دے، جو زندگی کی بازی ہے پلٹ دے، اور یہ اعلیٰ کی بجائے ادنا مقام کی طلب کرے، تو پھر یہ سفلی علوم کا سہارا لیتا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے آج بھی سامعین اکرام یہ جادو، کالا علم، آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو یہ کالا علم کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، ٹوٹکے کرتے ہیں، پتہ نہیں جو بھی کرتے ہیں، لیکن آج بھی وہ چیز موجود ہے. جادو آج بھی موجود ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ حرام ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کرنا نہیں چاہیے اور اس طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رذیل لوگوں کا کام ہے. جادو ٹونے جو ہیں وہ رذیل، ادنا لوگوں، رذیل کا مطلب ادنا لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت کی ہے کہ اس وقت ان کا خیال تو تھا کہ یعنی سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جادو جو ہے وہ تو کفر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطان تھے، یعنی شیطان صفت لوگ، انہوں نے انکار کیا. یعلمون الناس السحر، وہ خود بھی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی سحر سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت تھا. یعنی اس کا مطلب یعنی فرشتہ، یا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھجوایا کہ تم اس جادو، چونکہ یہ جادو عام ہو چکا ہے لہٰذا اس کا توڑ لوگوں کو سکھاؤ تاکہ لوگ بچ جائیں. تو وہ اب یعنی جادو کی کاٹ، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک علم ہے تو یہ پھر جائز بھی استعمال ہو سکتا ہے، ناجائز بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ بات میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن وہ فرشتے جو تھے یا فرشتوں کے جیسے لوگ، یعنی نہایت باز لوگ جو تھے بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، تو وہ لوگوں کو یہ جادو کی کاٹ سکھاتے تھے. تو اب یہ لوگ جو پھر وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو جو علم ہے یہ تو آزمائش ہے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر فیتعلمون. اب یہ ان سے سیکھتے وہ باتیں جس کے ذریعے یہ خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. وما هم بضارین بہ من احد، اور یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو بھی اللہ کے حکم. یعنی یہ بات نوٹ کر لیں کہ جادوگر کسی کی زندگی کی کایا بدل نہیں سکتا، کایا نہیں پلٹ سکتا. یہ جادو جو ہے یہ عام طور پہ ہوتا ہے نظر بندی، اثرات ہوتے ہیں اس کے.
تو مختلف عوارض پھر اس کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ یہ سحر ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے، یعنی یہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے، تو پھر اس کا توڑ ہے۔ اور ہمارے دین میں تو معوذتین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اس کو ایک خاص طریقے سے آپ پڑھیں گے تو جادو وغیرہ سے دور بھاگ جائے گا۔ تو بہرحال وَيَتَعَلَّمُونَ، یہ سیکھتے تھے وہ علوم جو ان کو تکلیف دیتے اور ان کو نفع نہ دیتے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو پتہ ہے کہ جو چیز ہم نے خریدی ہے آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو غلط راستے پر چلتا ہے اور اندھیروں کی پیروی کرتا ہے تو اس کا انجام تو غلط ہی ہونا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے دنیا کے عوض، وہ جو شر خریدا آخرت کے عوض، یعنی اپنے آپ کو بیچ ڈالا اور غلط باتوں کی پیروی کی، تو وہ بہت برا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، ترجمہ آپ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے جو تعلیم ان کے پاس تھی۔ نبذ فریق، پرے پھینک دیا ایک فریق نے، جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے، یعنی جو شیطان جادو کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطان جو ہے یہ کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ کفر کی صورت کیا تھی؟ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل ہوا دو فرشتوں پر بابل میں، عراق کا ایک شہر ہے، ہاروت و ماروت، ان کے نام ہاروت و ماروت تھے۔ وما یعلمان من احد، اور یہ نہیں سیکھتے تھے، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ ان کو کہہ دیتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو آزمائش ہیں تو تم انکار نہ کرنا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر وہ سیکھتے تھے ان سے جو تفرقہ ڈالتا میاں اور بیوی کے درمیان۔ وما هم بالضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ نقصان نہیں دے سکتے تھے کسی کو بھی لیکن اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو ظاہر ہے کہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو تکلیف دیتا تھا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو چیز یہ قبول کر رہے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ،
اور بہت برا ہے جس کے عوض انہوں نے خرید لیا اپنے جان کو. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو. غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے. اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے. اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی. کاش وہ اس بات کو جانتے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.